تو اللہ نے ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہو اور وہاں پر جا کے تمہیں یہ ساری چیزیں ساری نعمتیں ملیں گی. اور شہر میں جب تم داخل ہوگے تو کیا کہنا, سردے جھکے ہوئے تواضع کے ساتھ شہر میں داخل ہو. یہ شہر کون سا تھا؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں یہ وہی شہر تھا جس میں جہاد کا حکم ہوا ہے کہ عمالقہ شہر یعنی عمالقہ قوم کا جو شہر ہے وہاں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو, اور جب فتح ہو جائے تو پھر تواضع انکساری کے ساتھ. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجیح دی ہے جس بات کو, یہ کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور شہر تھا, اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ وادی تی کو چھوڑ کر اس شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں وہاں یہ ساری چیزیں ملیں گی. لیکن یہ حکم دیا کہ جب شہر میں جاؤ گے تو تواضع کے ساتھ جانا, جھکے ہوئے ہونے چاہیے اللہ کے سامنے. اور ایک بات یہ کہنا کہ زبان سے تم نے یہ کہنا حطہ, حطہ کہتے ہیں عربی میں اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. حطہ حط کہتے ہیں گرانے کو, آپ نے دیکھا ہوگا نا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے انحطاط, انحطاط یعنی گرنا. تو حطتن تم یوں کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے, معاف کر دے, تو اس کے نتیجے میں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے. لیکن ان نالائقوں نے کیا کیا کہ حطہ کے لفظ کو بدل دیا حنطہ سے. حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں, کیونکہ ان کو لگ رہی تھی بھوک, گندم کھانے کا شوق پیدا ہو رہا تھا, من اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے تھے. تو ان کی توجہ کہ ہمارے گناہ معاف ہوں یہ سیکنڈری چیز ہے, دوسرے نمبر کی چیز ہے, ابھی تو ایسی دعا مانگو کہ ہمیں روٹی مل جائے کسی طرح سے. تو انہوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے بعض روایت میں آتے حبۃ فی شعیرۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے نا اناج چاہیے جو میں, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا, گندم چاہیے, روٹی چاہیے. یعنی ہوس کے ایسے مریض کہ بھائی ابھی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان الفاظ سے اللہ سے دعا مانگو, روٹی مل جائے گی تمہیں آگے جا کے, مگر وہ روٹی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں, اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا. تو اسی واقعے کا ان آیات میں تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا ادخلوا هذه القرية, اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, تو اس بستی میں داخل ہونے کے بعد جیسے جہاں سے چاہو رج کے کھاؤ. ابھی تو وادی تی میں ہو تمہیں من و سلوہ ہی ملے گا, بستی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں سب کچھ ملے گا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور یوں کہنا کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے. حِطَّةٌ کہنا نغفر لکم خطایاکم, اس سے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. تم نے یہ جو مطالبہ کیا نا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک گناہ ہے, لیکن ہم اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے, اور یہ بھی دعا ہم تمہاری قبول کر لیتے ہیں کہ تمہیں مختلف قسم کے کھانے دے دیتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور تم میں جو نیک اعمال کریں گے ان کو مزید ہم عطا کریں گے. تو گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور آگے کے لیے بشارتیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان میں جو ظالم تھے انہوں نے تبدیل کر دیا قولاً, ایک ایسے قول سے, اللہ نے جو ان کو کہا تھا حطۃ کہنا ہے, اس قول کو انہوں نے تبدیل کر دیا کہ ایسے قول سے غیر الذی قیل لہم, جو وہ نہیں تھا جو ان کو کہا گیا تھا, اس کو تبدیل کر دیا. اور روایات میں آتا ہے حنطہ کہنا شروع کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب اس گناہ کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وہ عذاب کون سا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے تھے حنطہ اور اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی, گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں کی, ان پر طاعون کا عذاب مسلط ہو گیا, اور اس طاعون میں تقریباً 70,000 لوگ یہودیوں کے ہلاک ہو گئے تھے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں ان کے ان غلط مطالبوں کی وجہ سے اور ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر کیا عذاب آیا. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, کہ ان پر دے ماری ہم نے ذلت اور مسکنت, محتاجی. وباؤوا بغضب من اللہ, اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, فرمایا عذاب ان پر اس لیے آیا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے, یعنی اللہ کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا, اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور حدود سے تجاوز کیا. ان رکوعات سے 2 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں ان سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیے فرعون نے کتنا ظلم کیا بنی اسرائیل پر, اور بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے زبردست پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا کیے, مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا کہ فرعون کے خلاف جہاد کریں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اسباب کی دنیا میں فرعون سے لڑنا ممکن نہیں تھا, اور شریعت ہمیں کسی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتی جو ہمارے لیے پریکٹیکلی عملی طور پر ناممکن ہو. یعنی ایک قوم جو اپنے بیٹوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتی,
تو اس قوم کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار اٹھا کے اس فرعون کے خلاف بغاوت کرو؟ ظاہر ہے اس کے مظالم اور بڑھ جاتے. اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جس چیز کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی تو اللہ آپ کو اس کا حکم نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں آج اسلامی ملکوں میں بغاوتوں کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے کہ جہاد کے نام پہ اپنے ممالک کے خلاف بغاوت کا عالم شروع کرتا ہے کہ جی میں خلافت قائم کروں گا. تو یہ تو دیکھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے. کیا آپ اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مضبوط فوج کے خلاف انقلاب اسباب کی دنیا میں برپا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے ٹینک، اتنے ہوائی جہاز، اتنی بڑی آرمی آپ کے پاس ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی. تو ایسے موقع پر پھر جہاد کا حکم دینا یا خلافت کی بات کرنا انہی ممالک کے اندر، یہ بھی قرآن مجید میں جو اللہ نے مضامین بیان کیے ان کے واضح خلاف ہے. اور فقہاء نے تو یہ مسئلہ بہت تفصیل سے بیان کیا. ابھی چونکہ اس کا موقع نہیں ہے تو کبھی اس پر مستقل بیان ہوا تو میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا کہ آج بہت سارے اسلامی ملکوں میں جو بغاوتیں ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ ہم پہ جہاد فرض ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کو حکم نہیں دیا فرعون کے خلاف لڑنے کا، کیونکہ اتنا ظالم بادشاہ، اتنی مضبوط طاقت ہے، نہیں لڑ سکتے. ہاں جب فرعون کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو ایک الگ سے زمین مل گئی، کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ قوم عمالقہ پہ اس کے خلاف جہاد کرو اور قوم عمالقہ پہ چڑھائی کرو. تو ایک اسباب کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو جوڑا ہے. ہمیں کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زمینی حقائق اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے کام کرنے کا حکم ہے. ایسے ہی نہیں کہ بس آپ کہیں کہ بھائی آپ جناب کلاشن کو اٹھائیں اور گھوڑے پہ بیٹھیں اور اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوگی. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اس بات کو دوسرے مقام پہ اور زیادہ اللہ نے وضاحت سے بیان کیا. الآن خفف اللہ عنکم، فرمایا کہ ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. اللہ فرماتے ہیں اگر تم 100 ہو صبر کرنے والے تو میں تمہیں 200 پہ غالب کر دوں گا. کیا مطلب کہ تمہاری طاقت دشمن کے مقابلے میں 50% ہوئی، یعنی آدھی ہوئی، تو آدھا کام میری مدد سے چلے گا، آدھا تمہاری ہمت اور قوت سے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طاقت اس کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے تو آپ کے لیے لڑنا جائز نہیں ہے. پھر ایسے موقع پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ نہیں کیا. تو یہاں آج جو بھی اٹھتا ہے تھوڑے سے لمبے بال رکھ لیے اور تھوڑی سی کہیں سے ٹریننگ کر لی تو فوراً جناب وہ ریاستوں پہ حملوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دھماکوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے، اپنے ملک میں لڑائیاں اور اپنے ملک میں دھماکے، اور نام جہاد کا استعمال ہو رہا ہے اور نام یہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ جو تھوڑی بہت اسلامی ریاستیں تھیں یا تھوڑے بہت دین کے جو ہے چراغ جل رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو رہے ہیں. اور آج کل جتنی جہادی تحریکیں سوائے چند علاقوں کے جہاں علماء کہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ شرعی جہاد ہے جو بہت ہی محدود ہیں، تو ان کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو جتنی جہادی تحریکیں اس وقت دنیا میں اٹھ رہی ہیں ان سے سوائے مسلمانوں کے قتل عام کے اور مسلمانوں کے خون بہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو اس لیے جہاد میں ایک بہت بڑی اہم پوائنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہوتا ہے، اپنے ملک کو مروانے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو جہاں بھی آپ دیکھیں جہاد کے نام پہ کوئی ایسی تحریک کھڑی ہو رہی ہے جس سے آپ کا اپنا ملک ہی تباہ و برباد ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے علاوہ اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اس لیے ایسی تحریکوں سے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہ بلایا تو پہلے 40 دن اللہ نے روزے رکھوائے ہیں اور عبادت کروائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پہلے اس کا اہل بنایا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی اہل تھے تورات کے، لیکن اللہ نے تورات کا علم دینے سے پہلے 40 دن آپ سے عبادت کروائی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عبادت اور ریاضت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ علوم نبوت کو جذب کر سکتا ہے اور اللہ کے علوم کو سمجھنے کی اور آگے لوگوں میں اس کو تبلیغ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو عبادت کی سے نورانیت پیدا ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی اہل تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عمل کروایا ہمیں سبق دلانے کے لیے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کو میں کتاب دینے سے پہلے ان سے عبادت کروا رہا ہوں تو تمہارے اندر روحانیت عبادت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. آج ہم میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عبادت سے جان چھڑاتا ہے، نہ روزے رکھنے کا معمول، نہ تہجد کا معمول، نہ تسبیحات، نہ تلاوت، نہ دعائیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر اولیاء کرام اور بزرگان دین پہنچے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں ہے. آج بہت سارے جاہل پیر ایسے ہیں عبادت بالکل نہیں کرتے، بس نذرانے لوگوں سے لے رہے ہیں اور لوگ ان کو بزرگ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں. تو عبادت کیے بغیر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا.
چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی، ان نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بیان کی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تو کتاب کا ہونا، اللہ کی کتاب کا ہمارے درمیان ہونا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گوروں کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہودیوں کے پاس کوئی اب ایسی آسمانی کتاب نہیں جو تحریف سے پاک ہو۔ تو ہمیں اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور اللہ نے اس نعمت کی وجہ بیان کر دی، والفرقان، کہ یہ تمہیں ہدایت اور گمراہی کو الگ کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی یہ تمہارے پاس اگر موجود رہے گی تو تمہیں پتہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ انگریزوں کو نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں پتہ، تبھی تو وہ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ غلط ہے تو ان کے ہاں قانون سازی ہوتی اور اس پر قانونی پابندی ہوتی، قانونی لحاظ سے ان سارے کاموں پر پابندی ہوتی، مگر ان کے ہاں اسمبلیوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ کیوں غلط ہے، اس میں کیا غلط، تو ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں قرآن میں بتایا کہ یتیم کا مال کھانا جیسے غلط ہے، ایسے خنزیر کا گوشت کھانا بھی غلط ہے، اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سود کھانا غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائیں۔ طہارت کا ہمیں حکم دیا کہ ناپاک رہنا غلط ہے۔ وہ لوگ غسل جنابت نہیں کرتے، ہم غسل جنابت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں انسان کا رہنا یہ غلط ہے، اور طہارت اور پاکی کی حالت میں رہنا یہ صحیح ہے۔ تو اتنی ساری معلومات، اتنا سارا علم جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے، یہ علم کسی قوم میں ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض دفعہ اللہ کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے میں یعنی توبہ تو قبول ہوتی ہے ندامت سے اگر آنسو بہائے جائیں، لیکن توبہ کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سزا دی جائے۔ جیسے بنی اسرائیل کی اللہ نے توبہ قبول کی جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، مگر ساتھ ساتھ حکم کیا دیا کہ بھئی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، انہوں نے پیش کر دیا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں اگر آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی سی سزا بھی دیں۔ یہ سزا نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں، یہ تو جائز نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یہ تو خودکشی میں آ جائے گا۔ یعنی کچھ صدقہ خیرات کر لیا جائے، یا کچھ روزے رکھے جائیں، یا کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، تاکہ اپنے نفس کو کچھ تکلیف ہو، نفس کو سزا ملے گی تو آئندہ وہ گناہ کرنے سے پہلے دوبارہ تھوڑی دیر سوچے گا کہ بھئی میں اگر کروں گا تو مجھے پھر یہ سزا بھی اپنے اوپر نافذ کرنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل کو اجازت مل گئی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ بھئی توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ تو جب نعمت ملے تو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ توبہ اور استغفار کرنے چاہیے تاکہ اس نعمت میں اور زیادہ ترقی ہو۔ اور ایک اور سبق جو ہمیں اس رکوع سے ملتا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل ایک کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے، تو انہوں نے اللہ سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں بغیر مطالبے کے عطا کی ہوئی ہیں، تو ہم پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے کہ اللہ نے ہمیں شہری زندگی دی، اور دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمیں نہیں ملتی۔ صبح ناشتے میں ہم کیا کھاتے ہیں، روزانہ ناشتہ تبدیل ہوتا ہے، ہمارا لنچ تبدیل ہوتا ہے، رات کے ڈنر میں ہم کیا کچھ کھا رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، سبزیاں بھی کھا رہی ہیں، گوشت کی درجنوں قسمیں ہیں جو گوشت کو ہم نے مختلف طریقوں سے پکا کے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو زبان کا ذائقہ ہے، دیکھیں ان کی جو غذائی ضرورتیں ہیں وہ تو من و سلوہ سے پوری ہو رہی تھی، جو ان کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایک انسان کو جسم میں جو نشاستہ چاہیے یا کاربوہائیڈریٹ چاہیے، جو پروٹین وغیرہ چاہیے، وہ تو سارے اس میں تھے، جبھی تو اللہ نے ان کو دیا وہ۔ لیکن زبان کا ذائقہ اور زبان کی لذت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بن مانگے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ یہود وہ قوم ہے جس پر اللہ نے ذلت کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ یہاں جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کی تو بڑی عزت ہے، وہ تو اسرائیل میں ان کی بڑی حکومت ہے اور امریکہ بھی ان سے ڈرتا ہے، تو دیکھیں قرآن مجید نے یہ مضامین 2-3 جگہ پر اور بھی بیان کیا اس مضمون کو کہ یہودیوں پر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی رسی حاصل کر کے یہ کچھ تھوڑا سا ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ رسی کہتے ہیں جو آپ کو کسی سے جوڑ دے،
یعنی کچھ معاہدوں کے ذریعے, کچھ ایگریمنٹ کے ذریعے یہ وقتی طور پر اپنے وجود کو اور اپنی عزت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا کہ اتنے پرانے ہونے کے باوجود, جبکہ انہوں نے پوری دنیا میں حکومتیں کی ہیں, اس کے باوجود پوری روئے زمین میں ان کی حکومت کا تناسب دیکھ لیا جائے, ایک چھوٹے سے اسرائیل پر بھی ابھی تک مکمل قبضہ نہیں کر سکے ہیں یہ. اس کے مقابلے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی حکومتیں دیکھی جائیں تو اس کی وہ بہت بڑے بڑے خطوں پر ہیں, مسلمانوں کی حکومتیں آج بھی اور عیسائیوں کی بھی. تو ان دو قوموں کے مقابلے میں اگر آپ یہودیوں کی حکومت دیکھو تو آپ کو یہ قرآن کی آیت کی صداقت نظر آئے گی. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, اللہ نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور ایک بات ہمیں یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک جرت اور دلیری یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ علماء حق کا قتل کرنا اور وہ لوگ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا قتل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہودی پیغمبروں کے قتل بھی کر دیا کرتے تھے, اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان پیغمبروں کا قتل کرتے تھے جو ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنتے تھے. تو یہ اتنا بڑا جرم ان سے کیوں ہوا؟ بما عصوا, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, پیغمبروں کے حکم کی نافرمانی کی تو اس سے دل میں سختی پیدا ہوئی. ابھی ماضی قریب میں کچھ لوگوں کا قتل ہوا, اگرچہ وہ بڑے بزرگ نہیں تھے لیکن بہرحال وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا. ایک قوال تھا, میں قوالی کو جائز نہیں سمجھتا, لیکن ظاہر ہے کوئی اگر قوالی پڑھ رہا ہے تو ایسا تو کوئی بھی عالم نہیں کہتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. خیال نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے گھر بار کا کیا ہوگا, اور اس سے جو دہشت گردی پھیلے گی معاشرے میں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی یہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں, گناہوں کی زندگی میں مست ہوتے ہیں, تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر انسان کا قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو معاشرے سے اگر قتل کی روک تھام کرنی ہے تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ معاشرے سے گناہوں کو ختم کیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شراب پر, زنا پر اور جو بھی معاشرے میں برائیاں ہیں, جو گناہ ہیں, وہ ختم ہوں گے تو لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. لوگ قتل کرنے سے پہلے ڈریں گے اللہ کے عذاب سے. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ جگہوں پر جہاد جو ہے وہ جائز ہے, تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کہاں کہاں جہاد جو ہے وہ جائز ہے. دیکھیں, میں ان جگہوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ایک اصول اور ضابطہ بیان کروں گا. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی اگر غیر آپ کے ملک پہ حملہ کر دے تو آپ کے لیے پھر اس اپنے ملک کو بچانے کے لیے جہاد فرض ہے. تو پوری قوم متحد ہو کر اس کے خلاف لڑے, ان غیر ملکیوں کے خلاف جو آپ کے ملک پر زبردستی تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس تسلط سے بچانے کے لیے آپ لڑیں گے تو یہ آپ کا جہاد ہے. تو آپ دیکھ لیں کہاں کہاں دنیا میں یہ والا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں وہ ہو رہا ہے کہ اپنے ہی حکمرانوں کو جو پہلے سے ہیں, لوگوں کے سلیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارے ملک میں نظام چل رہا ہے وہ نظام غلط ہے, میں اس سے ایگری کبھی نہیں کرتا, لیکن جو بھی ہے یہی ہمارے پاس. اور حدیث میں آتا ہے کہ اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, تم پر اگر کوئی ظالم حاکم مسلط ہو جائے, بخاری کی حدیث ہے, مسلط ہو جائے, یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہو یا خلفائے راشدین کے طریقے پر باقاعدہ اس کو حاکم بنایا ہو, بلکہ وہ مسلط ہو جائے اور نااہل ہو. کأن رأسہ ذبیبہ, فرمایا اس کا سر ایسے ہو جیسے کشمش پچکی ہوئی ہوتی ہے, یعنی نہ دیکھنے میں اس کی کوئی شخصیت ہو, اور حبشی غلام ہو جو بالکل اہل نہیں ہو حکومت کا اور زبردستی مسلط ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ مسلط ہونا غیر شرعی طریقہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ہو گیا مسلط, اسمعوا اطیعوا, اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف جہاد کریں گے, لڑائی کریں گے, وہ مسلط ہوا, ایک طاقتور ہے, تو بجائے خون یعنی ظلم کم ہونے کے خون مزید بہے گا مسلمانوں کا. تو شریعت میں بڑے مفاد یعنی اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی نقصانات کو برداشت کیا گیا. اس کا ظالم ہونا ایک انفرادی نقصان ہے, لیکن اگر آپ اس کے خلاف نکلیں گے تو پھر جو لاشیں گریں گی اور خون بہے گا. آپ دیکھ لینا شام میں کیا ہوا ہے. بشار الاسد ایک ظالم حکمران تھا, لیکن جب اس کے خلاف لوگ اٹھے ہیں تو اب درجنوں تنظیمیں اٹھ گئی ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل خلیفہ ان میں سے کون سا ہے. ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, وہ آرام سے دیکھ رہا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور پھر غیروں نے اس کا جو فائدہ اٹھایا, کتنے ہزاروں لوگ, مسلمان عورتیں, بچے ہجرت پہ مجبور ہوئے, وہ غیر مسلم ممالک میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کیا مستقبل میں ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ آپ نے نام خلافت کا لیا کہ ہم خلافت راشدہ قائم کریں گے, لیکن جو رہی صحیح تھی آپ کی پوزیشن, آپ اس سے بھی گئے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں کے خلاف اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے. اور غیر کے خلاف اگر آپ کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں, جیسے قوم عمالقہ پر بنی اسرائیل کو حکم دیا, تو اس کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم آدھے اس کے مقابلے میں ہوں.
اور پھر ایسے افراد ہونے چاہیے, ایسے رجال ہونے چاہیے جن میں قربانی کا جذبہ ہو. بنی اسرائیل جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کہیں آپ جائیں اور اب لڑیں, ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے طے کرنی ہوں گی آپ کو, اس کے بعد آپ جہاد کی بات کریں گے. یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے, وہ فساد ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے. مفتی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دی جائے, روزے رکھے جائیں, کچھ اس کی کچھ حد متعین ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنی تکلیف دے سکتا ہے؟ کیا کوئی جسمانی طور پر اپنے آپ کو کوئی اذا دے کر جو ہے اس مقصد کا حصول ممکن ہے؟ اس کی کیا حد مقرر کریں فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں میری مراد یہ ہرگز نہیں کہ بعض لوگ جیسے اپنے آپ کو کچھ وحشیانہ قسم کی سزائیں دیتے ہیں, پیٹتے ہیں اپنے آپ کو کوئی چاقو سے یا کوئی, یا یہ کہ جیسے ہم نے اپنے کسی دوست سے سنا کہ ایک صاحب کی فجر کی نماز نکل جاتی تھی تو انہوں نے اپنی کمر کو زخمی کر دیا تاکہ وہ گہری نیند سو نہ سکیں. یہ میری مراد ہرگز نہیں ہے. اس قسم کی سزا دینا یہ تو جائز نہیں ہے. سزا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ گناہ کو مٹاتے ہیں نیکی کے ذریعے. یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ توبہ استغفار بھی کریں اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لیں تاکہ اس گناہ کے آثار بالکل ختم ہو جائے. اس نیکی میں جو آپ کے نفس کو مشقت اور تکلیف ہوگی تو ایک نفس کو ایک آپ کو سزا ملے گی تھوڑی سی, تو آئندہ اس کو عبرت حاصل ہوگی. اس لیے میں نے مثال دی کہ کوئی گناہ ہو جائے تو آپ روزہ رکھ لیں, صدقہ خیرات کر دیں, کچھ مالی تکلیف ہوگی آپ کو, جس جیب سے پیسے نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا نا بھائی میں یہ گناہ کرتا ہوں تو اتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں مجھے. باقی ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, تو اس کا علماء نے, بزرگوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آپ کو گناہ کی عادت کتنی ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ عادت پڑ چکی ہے, آپ نے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے سگریٹ پی تو ہم 1 لاکھ روپے صدقہ کریں گے, تو ایک ہی دفعہ کریں گے میرا خیال ہے, اس کے بعد تو وہ نہیں, وہ یہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے اس کی لت پڑ جاتی ہے سگریٹ کی. سگریٹ کوئی ایسی حرام نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن وہ بھی تو ایک چھوڑنے کی چیز ہے نا. دیندار آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ایک کامن مثال دے رہا ہوں میں. تو اس میں ظاہر ہے آپ کو جب عادت پڑ گئی ہے تو آپ اپنی مالی حیثیت دیکھ کر اتنی رقم صدقہ کریں کہ اگلی دفعہ بھی کر سکیں آپ. یعنی علماء کہتے ہیں سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ اگلی دفعہ آپ دے نہ سکیں اپنے آپ کو اور آپ کہیں یار یہ میرے لیے ممکن نہیں, اور نہ اتنی ہلکی ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. آپ نے 50 پیسے رکھ لیے, 1 روپیہ رکھ لیا, تو آپ کہو چلو ایک سگریٹ پہ 1 روپیہ اضافی خرچ ہو جائے تو کیا جا رہا ہے. تو اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے نفس کو اس سے تکلیف ہی نہ ہو, اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلی دفعہ آپ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہی نہ ہو. تو وہ ہر آدمی کے حالات سے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے, اور ہر آدمی اپنے آپ کو جتنا بہتر جانتا ہے کوئی دوسرا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک تو اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا. پیغمبر کی بات پہ شک کرنا یہ کفر ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو خاص اس آدمی کو آپ کافر قرار دیں گے یہ نہیں, یہاں احتیاط کا حکم ہے. بلکہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہی ہے, وہ قوم کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ کو یقین نہیں کریں گے. تو الفاظ تو یہ کفریاں ہیں, لیکن متعین طور پر اس وقت کسی کو کافر نہیں قرار دیا, کیونکہ اس کے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کی تو ہر بات مانی جاتی ہے, ہمیں آپ کی بات پر اطمینان نہیں, لہذا گویا آپ نبی نہیں ہیں. یہ مطلب اگر ہم نکالتے ہیں تو کافر تھے. لیکن ہمیں انہیں آیات سے سبق ملتا ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا گیا, بلکہ یوں لیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہمیں اور اطمینان ہو جائے گا. تو ہمیں جب تک مکمل اطمینان نہیں ہوگا تو ہمارے لیے عملی زندگی پہ آنا مشکل ہے, کیونکہ علم یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک علم الیقین ہے, حق الیقین ہے, اور ایک یعنی آپ کسی سے سن کے کسی بات کا یقین کرتے ہیں اس وقت آپ کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں, دیکھ کے جب کسی بات کا یقین کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. تو بنی اسرائیل کو کافر نہیں قرار دیا ان مطالبات کی وجہ سے, اللہ کا نافرمان قرار دیا, کیونکہ ان کی بات کے دو مطلب ہو سکتے تھے. ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, اور ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا ہم آپ کو نبی مانتے ہیں, آپ اللہ کے نبی, ہم نے آپ کے معجزے دیکھیں, لیکن ہمیں جب اطمینان ہوگا تو پھر ہمارے لیے عمل آسان ہوگا. تو ہم عملی زندگی پہ نہیں آئیں گے جب تک ہم پورا اطمینان نہ کر لیں. تو اس سے ہمیں یہ باقاعدہ سبق ملتا ہے کہ کسی متعین شخص کو کافر کہنے میں شریعت میں بہت احتیاط ہے. اب اس کی حتی الامکان اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا جس سے وہ کافر ہونے سے نکل جائے. تو بنی اسرائیل کی اتنی نالائقیوں کے باوجود بھی ان کو مسلمان ہی سمجھا گیا. البتہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ پیغمبروں کی باتوں پہ شک کرنا اور اس پہ شک اور شبہ کا اظہار کرنا کفر ہے, اصول یہی ہے. لیکن اس اصول پر کون کون پورا بیٹھتا ہے یہ ایڈجسٹ کرنا کسی متعین شخص پر, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جب تک کوئی صاف لفظوں میں انکار نہیں کرے گا پیغمبر کا
یا ایسا کام نہیں کرے گا, کسی بدیہی عقیدے کا انکار نہیں کرے گا بالکل واضح دو ٹوک لفظوں میں جس کا کوئی صحیح مطلب لینا ممکن ہی نہ ہو, اس وقت ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں, اس سے پہلے ہم کافر نہیں کہہ سکتے. منافقین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ کافر ہیں بعض منافقین کے بارے میں, مگر اس کے باوجود ان سے ظاہری معاملہ مسلمانوں جیسا ہی کیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی کوشش کی, وہ اللہ نے پابندی لگا دی. تو آپ نے کوشش اسی لیے کی کہ بھئی جب تک اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہی سمجھیں گے, اس کو مسلمانوں والے احکام ہی جاری کریں گے. حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہیں, تو یہ اللہ کو تو اجازت ہے کہ اس کو کافر سے بدتر قرار دے دے, لیکن ہم کسی متعین شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے کافر ہونے کے ہمارے پاس یقینی اور قطعی دلائل موجود نہ ہوں. ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے, بھئی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے مسلم ہے. مفتی صاحب یہ جو واقعہ ہے اس کو ہمارے ہاں اس دور میں فلم بندی کر کے اور لوگوں کو عبرت کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. ایک معروف فلم ہے 10 کمانڈمنٹس, اس میں یہ سارا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے, تو بیان کیا گیا ہے. تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا یہ انداز جو ہے وہ کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں, پیغمبروں کی ویڈیو بنانے کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ, آپ ان کی جگہ کسی کو موسیٰ شو کریں, آپ کہ کلیم اللہ شو کریں, یہ تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے, کیونکہ پیغمبر میں امتی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم کیوں کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک یعنی شبیہ بنا کے پیش کریں, کیونکہ جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں لاشعور میں آپ کے بیٹھ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے اور بہت زیادہ جلال تھا ان میں. وہ جلال مصنوعی طور پر کسی میں پیدا کیا نہیں جا سکتا. تو ایسی کسی فلم میں پیغمبر کی شبیہ دکھانا, مصنوعی شبیہ, یہ تو حرام ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. باقی کسی امتی کو بطور فلم کے اس کی کہانی کو پیش کرنا, اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ہمارے بر صغیر کے علماء کی اکثر 99.99% علماء تو اس کو بالکل حرام اور ناجائز کہتے ہیں. البتہ ہمارے ہی بر صغیر کے علماء میں شاید 0.1% ایسے علماء بھی موجود ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں. عرب میں بھی دونوں طرح کے علماء موجود ہیں, ناجائز کہنے والے بھی, جائز, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جو ناجائز کہتے ہیں ان کی بنیادی دلیل یہی ہے کہ اس میں بعض ایسی بزرگ شخصیتوں کو ان کے یعنی شبیہ دکھائی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فلم بنی ہے, اس مصر میں بنائی گئی ہے, تو اس میں ایک شخص کو حضرت عمر دکھایا گیا ہے. تو کہتے ہیں جیسے پیغمبر کی توہین آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین ہے, تو حضرت عمر کی بھی توہین ہے کہ ایک شخص کو آپ نے حضرت عمر اور امیر المومنین بنا کے پیش کر دیا, جبکہ وہ امیر المومنین نہیں ہے, نہ ان جیسا ہے, نہ ان جیسا حسین ہے, نہ ان جیسا جلال والا ہے, نہ ان جیسا اس کے چہرے پہ نور ہے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھائی کچھ چیزوں کو یعنی ایک چھوٹے نقصان یا چھوٹے ضرر کو مفاد عامہ کے پیش نظر برداشت کیا جاتا ہے. مفاد عامہ یہ کہ یہ تعلیم اور تبلیغ کا ایک ایسا جدید ذریعہ ہے کہ کتاب اور تقریر اور بیان اس کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. یعنی آپ اگر حضرت عمر کی سیرت کو کتاب میں پڑھیں گے, یا یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ آپ جب کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتے جس طرح باقاعدہ اس پہ ڈاکومنٹری یا فلم دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس لیے بعض علماء, عرب میں بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ تعلیم اور تبلیغ کی غرض سے ایسی فلمیں بنانا جائز ہیں, کیونکہ یہ ایک دماغ میں کسی شے کو بٹھانے کا یا ذہن نشی کرنے کا ایک بہت آسان اور بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. یعنی وہ فلم جب آپ دیکھیں گے تو کتاب پڑھ کے آپ کو یاد نہیں ہوگی, لیکن دیکھ کے وہ سارے کردار آپ کو یاد ہو جائیں گے, تمام واقعات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. تو دونوں طرف رائے ہے, بعض کہتے ہیں اس میں توہین ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تبلیغ ہے. تو میری ذاتی رائے ابھی تک کسی ایک طرف میں نہیں ہوں کہ میں اس بارے میں کیا کروں, اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خود کوئی رائے پیش کروں. تو علماء سے پوچھیں جو جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرے. اللہ 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 اللہ